الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے کی اور انفارمیٹیو ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین بھی حاصل کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل اچھی باتیں کریں گے، علم دین حاصل کریں گے. تو آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے تو ابھی سے جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی کیونکہ آغاز ہی ہے تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ ثواب بھی ملے گا. نیت کرنے کے پروگرام میں اول تاخیر شرکت بھی کریں گے، جو اچھی بات سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچے شامل کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک کی فضیلت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچے اس سیگمنٹ میں ہم سب مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں گے. عمر بھائی اور خزیمہ بھائی دونوں مل کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں مات دے دے. مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچے ہم نے حدیث پاک سنی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، اس سیگمنٹ میں آپ کے پاس یہ موقع ہوگا کہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن لیے بغیر جواب درست دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ۔ سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی مائک باتیں آپس میں لڑنا۔ سوال ڈی میں سے پہلا، 7ویں آسمان پر کس مخلوق کا قبلہ موجود ہے؟ 7ویں آسمان پر کس مخلوق کا قبلہ موجود ہے؟ بتائیں آپ، بیٹھ کے بتائیں مائک میں۔ فرشتے، فرشتوں کا، آپ بتائیں۔ فرشتوں کا، آپ بتائیں حسیمہ بھائی۔ سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے، سیدھے ہاتھ سے ہی مائک لیں گے۔ فرشتوں کا۔ جی ہاں، 7ویں آسمان پر کن کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، جو 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ موجود ہے نا، اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ سوال ہے ٹیم بی سے، نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بتائیں۔ جنازے کی دعا، جنازے کی دعا یا میت کی دعا؟ میت کی دعا، میت کی دعا۔ میت کی دعا، میت کی دعا، میت کی دعا، میت کے لیے دعا۔ میت کے لیے دعا۔ جی ہاں، نماز جنازہ میں جب تیسری تکبیر دی جاتی ہے تو میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم میں سے، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ عربی، سب بتائیں۔ عربی، 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 عربی۔ جی ہاں، عربی زبان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے اور عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، یعنی جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، قرآن پاک کے 29ویں پارے کی پہلی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی پہلی سورت کون سی ہے؟ آپ بتائیں۔ سورہ ملک، سورہ ملک۔ آپ بتائیں۔ سورہ ملک۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زیان، زیان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے آپ، تو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سورہ ملک۔ یعنی 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک ہے؟ جی، جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی نا، تو آپ سے سوال ہے کہ سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ بتائیں آپ۔ جنت الفردوس، آپ بتائیں۔ جنت الفردوس، آپ بتائیں۔ جنت الفردوس۔ سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم بی سے، کس بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف پیش کیا تھا؟ کس بادشاہ کے سامنے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف پیش کیا تھا؟ نجاشی، نجاشی، نجاشی۔ جی ہاں، وہ بادشاہ نجاشی تھا جس کے سامنے حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف پیش کیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم میں سے، نرمی سے محروم ہونا کس چیز سے محرومی کا سبب ہے؟ نرمی سے محروم ہونا کس چیز سے محروم ہونے کا سبب ہے؟ بتائیں۔ بھلائی، بھلائی سے۔ بھلائی، بھلائی سے۔ بھلائی۔ جی ہاں، نرمی سے محروم ہونا
بھلائی سے محروم ہونے کا سبب ہے؟ آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، حدیث پاک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا، جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ دادی کا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی ہیں۔ جی جی ہاں ایسا ہی ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا کسی کو یہ پتہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان کون ہیں؟ اتنا آسان سوال، آپ بتائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ بتائیں آپ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کسی کو معلوم ہے؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی سوال بھی ہوا تھا نا کہ کس بادشاہ کے سامنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف پیش کیا؟ نجاشی کے سامنے پیش کیا تھا، تو وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجائے نبی، ہے معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا ٹی میں سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں۔ فائنڈ دا مسنگ لیٹر سیگمنٹ کا نام ہے جی بھی ہے، اے بھی ہے، پھر اے ہے، پھر ایچ ہے۔ اب درمیان میں کیا آئے گا اور لاسٹ میں اگر کچھ ہے تو بتائیں۔ سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں مجھے اور آپ فل کریں۔ جی اے ڈبلیو اے ایچ، اس کے بعد کچھ آئے گا؟ آئے گا تو لگا دیں۔ جی کیا بن گیا؟ اس طرف آئیں اور بتائیں کیا بن گیا۔ سیدھے ہاتھ سے مائک لیں۔ جی کیا بن گیا؟ کیا؟ گواہی۔ جی اے ڈبلیو اے ایچ آئی، کیا بنا؟ گواہی۔ پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی چابی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا اے جی ایل اے این جی ای ایل اینجل۔ اینجل، کیا بنا؟ اے این
JEEL کیا بنا؟ اینجل. پیارے بچوں اینجل کے معنی ہیں فرشتے. اینجل کے کیا معنی ہیں؟ اور بچوں فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں. فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں. اور اللہ پاک نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ پاک کے نبیوں کی خدمت میں وحی لانا. اللہ پاک کے نبیوں کی خدمت میں وحی لانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا، لوگوں تک روزی پہنچانا، روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری فرشتوں کی ذمہ داریاں. حدیث پاک ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. تو ہم نے جو یہاں پہ سنا نا کہ ایک فرشتے کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی درود پاک پڑھا، سلام پڑھا. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ سنا نا کہ فرشتے کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا درود و سلام پہنچانا وغیرہ. یہ سب ذمہ داریاں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. TAW TAQWA کیا بنا؟ تقویٰ. TAQWA کیا بنا؟ تقویٰ. پیارے بچوں ہمیشہ پاک اور حلال چیزیں کھانا چاہیے. تقویٰ یعنی پرہیزگاری کا یہ معنی نہیں کہ اچھے کھانے چھوڑ دیے جائیں، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزیں چھوڑ دی جائیں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. آپ آ جائیں حسن بھائی. آپ بتا رہے تھے نا MASJID کیا بنا؟ مسجد. MASJID کیا بنا؟ یار بچوں مسجد جائے نا تو سب سے پہلے اپنے جوتے یا چپل باہر جھاڑ لیجئے. مسجد کا فرش خراب نہیں ہونا چاہیے. ہماری وجہ سے مسجد کا فرش کیوں خراب ہو؟ اس سے اچھا یہی ہے کہ ہم مسجد میں جب داخل ہوں تو اپنے جوتے یا چپل وغیرہ باہر ہی جھاڑ لیں. آپ کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ٹیم میں سے آپ آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ نمبر 4. کھولیں. کیا نکلا؟ سورت کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے سورہ بقرہ کے حروف مقطعات کیا ہیں؟ الف لام میم. الف لام میم. سورہ بقرہ میں حروف مقطعات ہیں. پہلی ہے نا یہ آیت الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں خزیمہ بھائی. 4. سورت کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے قرآن پاک کے 29 سورتوں کے شروع میں کون سے حروف آتے ہیں؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات. پیارے بچوں قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. جن میں سے 29 صورتوں کی شروعات مختلف مفرد حروف اور کلمات سے ہوتی ہے، جیسے یاسین، طٰہٰ، نون وغیرہ. تو ان حروفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ٹھیک ہے یاد رہے گا؟ چلے ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. آ جائیں. نمبر 2.
نمبر 2. سردار کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. سوال ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچے جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. آپ کا جواب درست ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقید سب صحابہ کا عقید اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ٹیم میں سے اب کون آ رہے ہیں؟ حمزہ بھائی آ جائیں. نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار کے متعلق سوال ہوگا. سوال بہت ہی آسان ہے. سب ولیوں کے سردار کون ہیں؟ غوث پاک. جی ہاں، سب ولیوں کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ کو سردار الاولیاء کہا جاتا ہے نا، یعنی تمام ولیوں کے سردار. آ جائیں. نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسواک کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک پڑھ لی کتنی رکعتوں کے برابر ہے؟ 70. 70. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ٹیم سے اب آ جائیں. یہ پیچھے والوں کو نہیں آنا ہے نا؟ 3. انسان کے متعلق سوال ہوگا. دنیا کے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں. آپ ہی کو ابو البشر کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. آ جائیں. 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کریں. تشریف رکھیں. آ جائیں. نمبر 7. نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے متعلق سوال ہوگا. پرچی نکالیں. سوال ہے رات اللہ پاک نے کس لیے بنائی ہے؟ آرام کے لیے. رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ اچھا. نمبر 5. نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسواک کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے مسواک استعمال کرنا کس کی رضا کا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ. جی ہاں، مسواک استعمال کرنا اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. آپ آ جائیں. نمبر 7. نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے متعلق سوال ہوگا. نہیں سوال تو میں دیکھوں گا کیونکہ جواب لکھا ہے اس کے اندر. سوال ہے رات کا کھانا چھوڑ دینا. رات کا کھانا چھوڑ دینا کس چیز کا سبب ہے؟ رات کا کھانا چھوڑ دینا انسان کو بوڑھا کرتا ہے. جی ہاں، جلدی بوڑھے ہونے کا سبب ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ آ جائیں. آپ نہیں ہیں حسن بھائی؟ اب آ جائیں. نمبر 3. نمبر 3. انسان کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے انسان کے جسم میں 65 سے 70% کیا موجود ہے؟ پانی. ہاں ٹھیک ہے.
آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم آپ آ جائیں, آ جائیں. نمبر 4. نمبر 4 تشریف رکھیں. پیارے بچوں حمزہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حمزہ بھائی 2 اشعار کسی بھی کلام کی سنا دیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی, وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اسی شعر کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام.